اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم قرآن میں پڑھیں گے حروف مدہ اور حروف لین کی مشق۔ اس سے پہلے ہم نے حروف لین پڑھے تھے۔ حروف لین دو ہوتے ہیں، واؤلین یا لین۔ تو اب ہم یہاں اس کی مشق پڑھیں گے اور حروف مدہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی مشق ہجو کر کے آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ با یا زبر بئی، نون یا زیر نی، بینی، یہ ہو گیا۔ دیکھو یہ یا لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، اور یہ ہو گیا یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی۔ یہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے؟ با یا زبر بئی، نون یا زیر نی، بینی، بازر بھی، حمزہ یا زبر ای، بھی ای، دال یا زیر دی، بھی ای دی، را زبر را، الف زبر را، زال زیر زی، رازی، قاف یا زیر قی، نون زبر نا، رازقین، عین یا زبر عی، نون یا زبر نئی، عینئی، نون زیر نی، عینین، عینینی۔ اسی طرح یہ ہمیں ساری مشق پڑھنی ہے۔ امید ہے آپ اس کی پریکٹس کر لیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا۔ ہمیں اس طرح پوری مشق پڑھنے میں بہت زیادہ ٹائم چل جائے گا، اور پھر جب بہت لمبی ویڈیوز ہوتی ہیں تو آپ لوگ اسکپ کر کے دیکھتے ہو، جس میں کہ بیچ میں بہت سارا چھوٹ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کچھ پڑھا نہیں جا رہا ہے یا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ مجھ سے بول سکتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو میں آپ کو اس کی بھی ویڈیو بنا کے دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ اب یہ سب تختی نمبر 7، تنوین کا بیان۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے، جیسے با الف دو زبر بن، با دو زبر با، دو زیر بن، با دو پیش دن۔ ناک میں آواز جا رہی ہے نا؟ اس کی پڑھتے ہیں ہم سبق نمبر 1، دو زبر کی تنوین، ٹھیک ہے؟ جس حرف پر دو زبر ہو اس حرف کے آگے الف لکھا جاتا ہے، جیسے حمزہ الف دو زبر ان، با الف دو زبر بن، تا الف دو زبر تن، سا الف دو زبر تن، جیم الف دو زبر جن، ح الف دو زبر حن، خا الف دو زبر خن۔ اسی طرح یہ ساری مشق دی گئی ہیں اس کی دو زبر کی، یہاں دو زیر کی ہیں۔ سبق نمبر 2، دو زیر کی تنوین۔ حمزہ دو زیر ان، جس طرح حمزہ زبر زیر پیش پڑھے جاتے ہیں، بس اسی طرح اس کی آواز ناک میں جائے گی۔ دو زبر دو زیر دو پیش کی۔ حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن، اس طرح پڑھا جائے گا۔ کیا اب یہاں دو پیش پڑھیں گے ہم۔ سبق نمبر 3، دو پیش کی تنوین۔ حمزہ دو پیش ان، با دو پیش دن، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، یہ اس طرح پڑھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو حدیث اور دعا سنت میں ہم نے سبق سونے کی سنتیں پڑھی تھی۔ اب ہم سو کر اٹھنے کی دعا پڑھیں گے۔ سبق نمبر 11، سو کر اٹھنے کی دعا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی امید ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، یعنی جب سو کر اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی، اور وہ اسی کی طرف سب کو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ سو کر اٹھنے کی سنتیں پڑھ لیتے ہیں ہم۔ سبق نمبر 12، سو کر اٹھنے کی سنتیں۔ نمبر 1، نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے جب وہ سو کر اٹھتے تھے۔ پھر نمبر 2، سو کر اٹھنے کی دعا پڑھنا، جو ہم نے اس سے پہلے ابھی سو کر اٹھنے کی دعا پڑھی ہے، اس کو اٹھتے ہی پڑھنا۔ نمبر 3، مسواک کرنا، ہمارے نبی سو کر اٹھتے ہی مسواک ضرور کیا کرتے تھے، وہ پاکی کا بہت دھیان رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ نہیں آتی ہے تو پلیز مجھے کامنٹ کر کے بتائیں، پلیز میرے
چینل کو سبسکرائب بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کزنس کو، سب کو بتائیں۔ اللہ حافظ۔